امریکہ کی سب سے لمبی جنگ افغانستان 20 سال، خربوں ڈالر اور ہزاروں جانیں گنوانے کے بعد بھی آخر فتح کیوں نہیں ہوئی؟ ایسا کیا ہے طالبان میں کہ انہیں شکست نہیں دی جا سکی؟ آئیے اس گتھی کو سلجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ پورے 20 سال یہ کہانی شروع ہوئی تھی 9/11 کے حملوں کے بعد، جب امریکہ اور اس کے اتحادی افغانستان میں داخل ہوئے، اور آج 2 دہائیاں بیت گئی ہیں، لیکن یہ تنازع ایک ایسی پیچیدہ گتھی بن گیا ہے جو سلجھنے کا نام ہی نہیں لے رہی۔ تو پھر وہی بڑا سوال، آخر کیوں؟ دنیا کی سب سے بڑی فوجی طاقت اپنی تاریخ کی سب سے طویل جنگ کیوں نہیں جیت سکی؟ آج ہم اسی سوال کی تہہ تک پہنچنے کی کوشش کریں گے۔ اور اس جنگ کی انسانی قیمت، وہ تو ناقابل تصور ہے۔ ذرا اس عدد پر غور کیجئے، 25,000۔ یہ صرف ایک سال یعنی 2018 میں ہلاک ہونے والوں کی تعداد ہے۔ یہ ایک ایسے ملک کی کہانی ہے جو دہائیوں سے جنگ کی آگ میں جل رہا ہے، اور امن تو کہیں دور دور تک نظر نہیں آتا۔ اچھا، آج جو کچھ ہو رہا ہے اسے سمجھنے کے لیے ہمیں تھوڑا ماضی میں جانا پڑے گا۔ یہ کہانی صرف 20 سال پرانی نہیں ہے، نہیں، اس تنازع کی جڑیں 40 سال سے بھی زیادہ پرانی ہیں۔ تو دیکھیے، سب کچھ شروع ہوا تھا 1979 میں، جب سوویت یونین نے حملہ کیا۔ اس کے جواب میں امریکہ نے مجاہدین کی مدد کی۔ پھر 1989 میں جب سوویت فوجیں نکل گئیں تو ملک میں ایک خلا پیدا ہو گیا اور خانہ جنگی شروع ہو گئی۔ اسی افراتفری میں سے طالبان ابھرے اور انہوں نے کابل پر قبضہ کر لیا، اور پھر آیا 2001 جب امریکہ اور اس کے اتحادیوں نے حملہ کر دیا۔ اب آتے ہیں اصل سوال پر، طالبان کی اس طاقت کا راز کیا ہے؟ سوچنے کی بات ہے، ان کے پاس کوئی جدید فوج نہیں، کوئی جنگی جہاز نہیں، پھر بھی وہ اتنے عرصے سے کیسے ڈٹے ہوئے ہیں؟ زمینی حقیقت دیکھے تو سچ میں حیران کن ہے۔ آج طالبان کا ملک کے تقریباً 18% اضلاع پر سیدھا کنٹرول ہے، لیکن اس سے بھی اہم بات یہ ہے کہ 48% علاقے متنازع ہیں، مطلب وہاں حکومت کی رٹ تقریباً ہے ہی نہیں۔ یہ 2001 کے بعد طالبان کی سب سے مضبوط پوزیشن ہے۔ تو پھر سوال وہی ہے، آخر وہ یہ سب کیسے کریں؟ روایتی فوجی طاقت کے بغیر اتنی قوت کہاں سے آ رہی ہے؟ دیکھیں، طالبان کی طاقت کا راز ٹینکوں اور جنگی جہازوں میں تو ہے ہی نہیں۔ ان کی اصل طاقت ہے مقامی سطح پر۔ وہ لوگوں کو فوری انصاف فراہم کرتے ہیں، جو بھلے ہی سخت ہو، لیکن کابل کی بدعنوان اور سست حکومت سے کئی لوگوں کو بہتر لگتا ہے۔ ان کی طاقت کے بنیادی طور پر 3 ستون ہیں۔ ایک تو مقامی آبادی کے ساتھ ان کے گہرے تعلقات، دوسرا پڑوسی ملک پاکستان میں پناہ گاہیں اور مدد، اور تیسرا اور سب سے اہم، افیون کی تجارت سے حاصل ہونے والا بے تحاشا پیسہ۔ اور یہ کوئی معمولی رقم نہیں ہے۔ دنیا کی 90% ہیروئن، جی ہاں 90%، افغانستان میں بنتی ہے۔ اسی تجارت نے طالبان کو دنیا کے امیر ترین مسلح گروہوں میں سے ایک بنا دیا ہے۔ یہی پیسہ ہے جو ان کی جنگ کی مشین کو چلا رہا ہے۔ لیکن یہ کہانی صرف طالبان کی طاقت کی نہیں ہے، اس میں مغرب کی اپنی غلطیوں کا بھی بہت بڑا ہاتھ ہے، ایسی اسٹریٹیجک غلطیاں جنہوں نے انجانے میں اس آگ کو مزید بھڑکایا۔ ایک بہت بڑی غلطی تھی صدر جارج ڈبلیو بش کا فیصلہ، جب انہوں نے اپنی ساری توجہ اور وسائل عراق کی جنگ پر لگا دیے۔ اس ایک فیصلے نے افغانستان میں جاری مشن کو بہت کمزور کر دیا، یہاں تک کہ جب صدر اوباما نے مزید 30,000 فوجی بھیجے تب بھی جنگ کا پانسا پلٹ نہیں سکا۔ ایسا لگتا تھا کہ ہر امریکی صدر ایک نیا منصوبہ لے کر آتا تھا، لیکن نتیجہ ہمیشہ ایک ہی نکلتا تھا۔ ایک اور بہت بڑی اسٹریٹیجک غلطی تھی، وہ تھی افغانستان میں ایک بہت زیادہ مرکزی حکومت بنانے کی کوشش۔ ایک ایسا نظام جو کابل میں تو تھا، لیکن ملک کے باقی قبائلی اور نسلی حقائق سے بالکل کٹا ہوا تھا۔ اس کی وجہ سے لاتعداد افغان اپنی ہی حکومت سے بیگانہ ہو گئے۔ پھر حالیہ برسوں میں زور اس بات پر دیا گیا کہ کسی طرح مذاکرات کے ذریعے اس جنگ سے نکلا جائے، ایک بہت ہی پرخطر امن معاہدہ۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ اس کی شکل کیسی ہے۔ دیکھیں، امن کا یہ راستہ بالکل سیدھا نہیں ہے، یہ بہت نازک اور پیچیدہ ہے۔ اس کے کئی مرحلے ہیں۔ پہلا قدم امریکہ اور طالبان کے درمیان ایک معاہدہ ہو، دوسرا قدم امریکی فوجیوں کا انخلاء شروع ہو، اور پھر تیسرا اور شاید سب سے مشکل قدم افغان حکومت اور طالبان کے درمیان اقتدار میں شراکت پر بات چیت۔ اور یہی اس سارے عمل کا سب سے بڑا خطرہ ہے۔ کچھ لوگ اسے کاؤنٹ ڈاؤن کلاک اسٹریٹجی کہتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ کیا طالبان
واقعی امن میں سنجیدہ ہیں یا وہ صرف وقت گزار رہے ہیں اس انتظار میں کہ جیسے ہی غیر ملکی فوجیں نکلیں وہ پورے ملک پر دوبارہ قابض ہو جائیں؟ اور یہی وہ بنیادی سوال ہے جو افغانستان کے مستقبل پر ایک بہت بڑا سوالیہ نشان لگا دیتا ہے۔ کیا جلد بازی میں کیا گیا انخلا ایک پائیدار امن لا پائے گا، یا پھر یہ طالبان کے لیے دوبارہ اقتدار میں آنے کی راہ ہموار کر دے گا؟ اسی سوال کے جواب پر افغانستان کے مستقبل کا انحصار ہے۔